السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں ایک نیا سبجیکٹ آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں جو بی ایڈ ایوم سی ٹیٹ بی پی ایس سی ان تمام سبجیکٹ میں آپ کو کام آنے والے کتابوں کو میں نے ریسرچ کر کے کچھ آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ سنیے اور منی من میں دہرائیے، اس سے کتاب کی نالج اور آپ کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں لائے ہیں۔ دیکھیے، ایک پہلا کوشچن ہے، سماجیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سماجیات کے مفہوم و نوعیت اور وسعت کو بیان کیجیے۔ اب سب سے پہلی بات سمجھ میں آنا، سماجیات کیا چیز ہے؟ دیکھیے، سماجیات انگلش میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوسولوجی، جس کو لاطینی زبان کے لفظ سوس یعنی سوس اور یونانی زبان کے لفظ لوگس سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے سائنس، اور لفظ ہو گیا لاطینی زبان کے لفظ سوئس اور یونانی زبان کے لوگس سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی سماج اور سائنس ہے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ سماج لفظ انسانوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دراصل سماجی طرز عمل کی شروعات انسانی تہذیب کے آغاز کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، اسی طرح سے غور سے پڑھیں گے ہم لوگ تو سمجھ میں کچھ آئے گا۔ طرز عمل کی شروعات انسانی تہذیب کے آغاز کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ جہاں تک ہندوستانی سماج کا تعلق ہے تو اس ہمیں آدی گرنتھوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں آدی گرنتھوں سے حاصل ہوتی ہے، جس میں ہندوستانی سماج کو ورناسٹم کے ذریعے سمجھا گیا ہے۔ ورناسٹم کے ذریعے سمجھا گیا ہے، جہاں سماج 4 ورنوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، یعنی برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودر۔ برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودر، یعنی برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودر۔ منو کے ذریعے لکھی گئی منوسمرتی میں اس ورن سسٹم کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہندوستانی سماج کو منظم کرنے میں منوسمرتی کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اس لیے اسے ہندوستانی سماجیات کا آدی گرنتھ مانا جاتا ہے۔ اس میں فرد اور سماج، فرد اور ریاست سبھی کے ایک دوسرے طے فرائض کا تعین کیا گیا ہے۔ یونانی فلاسفر افلاطون 427 قبل مسیح 347 نے مغربی دنیا میں سب سے پہلے سماج کے ڈھانچے کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد اس کے شاگردوں ارسطو 322 سے 384 قبل مسیح نے انسانوں کو ایک سوچنے سمجھنے والے بنی نوع کی شکل میں بیان کر کے اس کے باہمی تعلق کے مطالعہ کی داغ بیل ڈالی۔ اس لیے مغربی ممالک میں یہ دونوں افراد سماجیات کے قدیم مفکرین مانے جاتے ہیں، لیکن آزاد مضمون کے طور پر سماجیات کی نشوونما 19ویں صدی میں ہوئی۔ فرانسیسی فلاسفر کامٹے 1778 سے
1857 سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سماج کے سائنسی مطالعے کے داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے اسے سوشل فزکس سے موسوم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل فزکس سے موسوم کیا ہے۔ کامٹے کے بعد ہربرٹ اسپینسر نے اس میدان میں کام کیا۔ 1876 عیسوی میں انہوں نے پرنسپل آف سوشولوجی نامی کتاب شائع کی۔ اس میں سماجیات کے تصور اور اس کے نفس مضمون کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سماجیات کے مختلف ماہرین نے سماجیات کی مختلف تعریفیں کی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ گوڈس کے الفاظ میں سماجیات مجموعی طور پر سماج کی ترتیب وار وضاحت بیان ہے۔ ترتیب وار کیا ہے؟ ترتیب وار وضاحت اور بیان ہے۔ میکائیور اور پیج کے مطابق سماجیات سماجی تعلقات کا ترتیب وار مطالعہ ہے۔ سماجی تعلقات کے جال کو ہی ہم سماج کہتے ہیں۔ میکائیور اور پیج جیسے ماہرین سماجیات کے مطالعے پر سماج کی جگہ سماجی تعلقات کو فوقیت دی ہے۔ میکس ویبر کے مطابق سماجیات وہ مطالعہ ہے جس میں سماجی حرکات کا توضیح علم ہوتا ہے۔ اس طرح سماجیات علم کی وہ شاخ ہے جس میں سماج یا سماجی تعلقات کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجی تعلقات کو سمجھنے کے لیے سماجی حرکات و سماجی رابطوں اور ان کے متعلق سبھی طرز عمل کے نتائج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجیات کی نوعیت۔ سماجیات علم کی ایک ایسی شاخ ہے جو اپنی منفرد خصوصیت کی حامل ہے۔ یہ وہ دوسرے سائنسی مطالعوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہیں۔ ذیل میں سماجیات کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں جو کہ روبرٹ بی اسٹیڈ نے اپنی کتاب دی سوشل آرڈر میں بیان کی ہے۔ سماجیات ایک آزاد سائنس ہے۔ اس کو کسی بھی دوسرے علوم کی ایک شاخ کے طور پر مطالعہ نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طرح فلسفہ کا مطالعہ سیاسی فلسفہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سماجیات ایک سماجی سائنس ہے نہ کہ طبیعیاتی سائنس۔ سماجی سائنس ہونے کے ناطے یہ انسان پر مرکوز ہے جو انسانی و سماجی برتاؤ حرکات و سماجی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے۔ سماجیات خالص سائنس ہے نہ کہ اطلاقی سائنس۔ سماجیات خالص سائنس ہے یعنی اس میں علوم کو اخذ کرنا ہوتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں وہ افادی ہے یا نہیں۔ سماجیات ایک تجریدی سائنس ہے۔ سماجیات اپنے آپ کو کسی خاص سماج یا سماجی تنظیم، شادی یا مذہب وغیرہ مطالعہ تک محدود نہیں رکھتی۔ آسان الفاظ میں اس کا دائرہ وسیع ہے اسی لیے کہ ایک تجریدی عمل ہے۔ 5 نمبر میں چلیے۔ سماجیات سماج کا علوم مطالعہ ہے نہ کہ کسی مخصوص پہلو کا۔ سماجیات کی
कोशिश होती है कि वह इंसानी तामुल के आम उसूल व कवानीन जो कि इंसानी ग्रहों और समाज के ढांचों में मौजूद है उनको जान सके। इसीलिए समाजियात आम वाक़यात मुताला करके उन्हें आम तस्वुर में पेश करने की कोशिश करती है। समाजियात इंसानी ताल्लुकात मुताला है। समाजियात का मकसद इंसानी ज़िंदगी और ताल्लुकात से मुताल्लिक़ आम मालूमात जानना होता है। इसलिए ये इंसान सरगर्मियों और तामुल आम नज़रिया से मुताला करता है। समाजियात अक़ली और तजुर्बाती दोनों हैं। साइंस को समझने की दो कोशिश हैं, एक अक़ली और दूसरी तजुर्बाती। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक अक़ली और एक दूसरी तजुर्बाती। तजुर्बाती कोशिश में तजुर्बात पर जोर दिया जाता है जो नताइज मुशाहदात और तजुर्बात पर मबनी होते हैं। ये कई बार पूछे गए हैं। जबकि अक़लियत पसंदी में वजूहात को जानने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और नज़रियात मंतकी मुदाखलत के ज़रिए अख़ज़ किए जाते हैं। समाजियात की वसअत किसी भी इल्म के शोबे में वसअत और उस इल्म की हुदूद को बयान करती है। वसअत ये मालूमात फराहम करती है कि इल्मी शोबा का मुताला किसी हद तक किया जा सकता है और किसी हद तक नहीं किया जा सकता है, या किस हद तक किया जा सकता है और किस हद तक नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक समाजियात या उमरानियात की वसअत का ताल्लुक़ है, उसके तहत वसी ताल्लुकात सरगर्मियों तामुल और उन सरगर्मियों के नताइज का ही मुताला किया जाता है। इसमें सियासी अफ़कार और उसूलों का मुताला नहीं किया जा सकता। इस तरह मज़हब और मजहबी अदारों के समाजी अशकाल का तो मुताला किया जा सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के उसूलों का मुताला नहीं किया जा सकता। इसीलिए समाजियात को आम समाजी साइंस भी कहा जाता है। दूसरे समाजी उलूम मखसूस नामों पर जैसे धर्मशास्त्र, सियासियात, माशियात, देखिए सियासियात मतलब हो गया हम लोग कहते नहीं नेताजी, और माशियात मतलब हो गया रोज़ी रोज़गार के लिए वगैरह से जाना जाता है। इस सिलसिले में मैकाइवर ने तशरीह करते हुए कहा है कि माहिरीन समाजियात होने के नाते हमारी दिलचस्पी समाजी ताल्लुकात में है और इस वजह से नहीं कि ताल्लुक़ माशी या सियासी मजहबी है, बल्कि इसके साथ वो समाजी भी है। एक क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो की आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।